اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 21ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سب سے پہلے کہ تاخیر کی معذرت۔ 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یعنی جب آپ جدال احسن کرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی سے ایک صحت مندانہ بحث کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ظالمین شامل نہیں ہیں، کہ جہاں شرافت اور نرمی میں مخالف کے غرور کا اندیشہ پیدا ہو جائے، وہاں متکبرین کے ساتھ تکبر کرنا ہی عبادت ہے، اور نرمی کا برتاؤ اپنی کمزوری کی علامت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس روز زمین پہ جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں جو اپنا رزق فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں اور اپنا بوجھ بھی خود نہیں اٹھا سکتی، دوسروں کا تو کیا ذکر کیا جائے، خود انسان ہی جب تک شکم مادر میں ہوتا ہے یا آغوش مادر میں رہتا ہے تو رزق کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی انتظام کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم اسے رزق عطا فرماتا ہے اور کسی نہ کسی صورت سے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اتنی ایسی صورت میں اور اتنے واضح تجربے کے بعد انسان دشمنوں سے مرعوب ہو جائے کہ وہ ہماری معاشی ناکہ بندی کر دیں گے، یا تبلیغ دین کو ترک کر دے کہ ہمارا جو ہے وہ ہماری معیشت جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی، ہم کہاں سے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، یا احکام الہی کو بیان نہ کرے کہ بانیان مجلس دوبارہ ہمیں نہیں بلائیں گے، تو یہ ایمان کی ایسی کمزوری ہے جو انسان کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بنا دیتی ہے، معذرت کے ساتھ، کہ جانور تو صبح سویرے صحرا کی طرف اس اعتماد کے ساتھ چاہتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ رزق ضرور فراہم کرے گا، لیکن انسان رازق حقیقی کو چھوڑ کے بندوں کی خوشامد کرتا ہے اور ان کو ہی اپنا رازق جو ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے اور تصور کر لیتا ہے۔ پھر اس پارے میں سورہ مبارکہ روم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سورہ عنکبوت کے بعد، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان ان کا شبہ قدر میں پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور انشاءاللہ کہ خدا توفیق دے کہ ہم ان تینوں سوروں کو تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ سکیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فلسفہ ازدواج کو اس آیہ کریمہ میں بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو یہ کہ اس کی بنیاد زندگی کا سکون حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اسی لیے ہر ایک کا جوڑا اسی کے قسم سے تیار قرار دیا گیا ہے، ورنہ انسانی زندگی وحشت کا شکار ہو جاتی اور اس کا گھر جو ہے وہ وحشت کدہ بن جاتا۔ دوسری طرف خدا نے ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا سلسلہ قائم کیا ہے، جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عقد میں یا نکاح میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو مودت اور رحمت کے منافی ہو، یعنی ایسی شرائط نہ رکھی جائیں کہ بعد میں آنے والی زندگی میں سے محبت کو ختم کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر نکاح کی بنیاد ہی مال یا خوبصورتی پہ ہوگی تو مال کے ختم ہو جانے اور خوبصورتی کے ڈھل جانے کے بعد ہی کیا ہوگا، مودت اور رحمت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسی طرح فریقین کے اخلاق اور کردار میں اگر نقص ہوگا تو رحمت کا ماحول قائم نہیں رہ سکے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ نکاح کی بنیاد عقیدے اور ایمان پہ رکھی جائے، اور برتاؤ بھی قانون اسلام کی روشنی میں کیا جائے، ایک دوسرے سے جو حسن سلوک ہے، تاکہ نہ مودت میں فرق آ سکے اور نہ ہی رحمت کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جنسی روابط اور اولاد پیدا کرنا ہی ایک ثانوی مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پہ عورت اور مرد ایک دوسرے کی زندگی کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر ایسی مکمل شرائط ہونی چاہیے جو سکون، مودت اور رحمت کے لیے مناسب ہو، اور نظام خانوادگی تباہ و برباد نہ ہو۔ اگر مودت اور سکون نہیں ہوگا اور رحمت نہیں ہوگی تو جو آنے والی اولاد ہے وہ بھی صحیح پرورش اور تربیت نہیں پا سکے گی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، وَمَا آتِيتُم مِّن
لِيَرْبُوَ فِي الْأَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ معاشیات کی دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کا نام ہے سود۔ سود وہ جال ہے جس میں غریبوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہ وہ فریب ہے جس سے قوموں کو کاہل اور سست بنایا جاتا ہے۔ سود وہ حربہ ہے جس سے قوموں کی صلاحیتوں کو ضائع اور برباد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس سے قوموں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ ظاہری تصور تو یہ ہے سود کے بارے میں کہ اس سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ برکت جو ہے وہ اضافہ یعنی جسے کہا جاتا ہے وہ اضافہ کہے جانے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا جیسے اضافہ یہ ہے کہ جس میں بظاہر مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن اس میں برکت ہو جاتی ہے، لیکن آپ خمس جب دیتے ہیں، جب یہ مال آپ کے ہاتھ سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ مال ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، بلکہ وہ جب اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہ مال جو ہے وہ کسی دوسرے کے کام آتا ہے، اور اس طرح سے یہ مال برکت کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن سود اس طرح کا نہیں ہے، سود میں کوئی برکت نہیں ہے۔ برکت کا پہچاننا بھی ہر انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں دیتا آپ کو کہ زکوٰۃ و صدقات سے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں دیں ہم زکوٰۃ اور صدقات، یعنی میرا مال ہے، میں نے محنت کی ہے، یعنی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آپ نے محنت کی ہے، یہ جو آپ کے جسم میں طاقت ہے، یہ کس نے دی ہے۔ ایک انسان حلال و حرام کو ایک ایک کر کے یا بخل و کنجوسی سے کام کر کے کیا کرتا ہے، 1,00,000 روپیہ جیسے اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی بیماری اسے آ جاتی ہے کہ وہ پیسہ اس کا اس بیماری میں چلا جاتا ہے۔ اپنے طرز عمل اور بخل کی تعریف کرتا ہے کہ دیکھیں میں نے تو ایک ایک پیسہ کر کے جو ہے نا یہ اس کو جمع کیا۔ اور ویسے بھی قرآن میں، اسلام میں سرمایہ جمع کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو آج اگر یہ ہم نے جمع نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یہ پیسہ آج میرے پاس نہیں ہوتا تو آج میں علاج کیسے کراتا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اگر اس نے اس طرح کا یہ سرمایہ نہ جمع کیا ہوتا تو شاید خدا اس کے نکلنے کا انتظام بھی نہ کرتا، اور شاید یہ بیماری اس کے قریب ہی نہ آتی۔ صحیح ہے، کیونکہ جب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، خدا تو جانتا ہے، ہر حالات سے واقف ہے، لیکن انسان کو واقعاً اس طرح کی فکر کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے، یعنی ہر انسان اس طرح کی فکر نہیں کرتا، وہ تو بالکل دنیا کا جب بندہ ہو کر رہ جاتا ہے، اسی بندگی میں مست اور مگن ہے۔ اگلی سورہ اس بارے میں سورہ مبارکہ لقمان ہے، جس کی آیت نمبر 18، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ امیر المومنین علیہ السلام بہت زیادہ بلیغ جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مغرور متکبر افراد کے لیے واقعاً تعزیانہ عبرت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غرور سے زیادہ وحشتناک کوئی تنہائی نہیں ہے، اور تواضع سے زیادہ وسیع کوئی رشتہ نہیں ہے۔ واقعاً جو انسان متکبر ہوتا ہے وہ تنہا ہوتا ہے، اس کے آس پاس لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کا غرور اجازت نہیں دیتا کہ اس کے آس پاس کوئی ہو۔ لیکن جو انسان متواضع ہوتا ہے، انکساری سے کام لیتا ہے، ہر کوئی اس سے ملنا جلنا پسند کرتا ہے، اس سے واسطہ رابطہ رکھنا پسند کرتا ہے۔ سورہ لقمان کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سجدہ، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ واقعاً روح حیات ہے جس نے ایک حقیر اور ذلیل قطرہ نجس کی پیداوار کو اشرفیت کا لباس بخشا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، ورنہ روح خداوندی سے اگر علیحدگی اختیار کر لے تو انسان ایک قطرہ نجس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے کاش انسان اس کرم اور اس رابطے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائے اور پروردگار عالم سے اپنے اس رابطے کو برقرار رکھے، اور خدا نے اس کو جو شنوائی، جو بینائی اور جو دل، جو درک کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکے اور اس کو خدا کی راہ میں استعمال کر سکے۔ اگلی آیہ مبارکہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ یہ آیہ مبارکہ جو کہ دعائے کمیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور ولید ابن عتبہ کے درمیان کسی موضوع پہ کوئی بحث ہو گئی، تو ولید نے کہا کہ میری زبان آپ سے زیادہ فصیح ہے، اور میرا نیزہ آپ سے زیادہ تیز ہے، اور میری قوت دفاع آپ سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے اس پرغرور انداز بیان کے جواب میں فرمایا کہ اس کتیا فاسق کہ اے فاسق خاموش ہو جا،
تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یعنی جس کا مقصد یہ ہے کہ مومن کی شان و تواضع اور انکساری ہے، اور اس کا کام غرور اور بلندی نہیں ہے کہ جب بھی کسی سے ملے تو جو ہے وہ فخر فروشی کرے اور اپنے بارے میں بتائے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ فاسقوں کا کام ہے، اور انہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی جو چیزیں ان کے اندر موجود بھی نہیں ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنی غلط تعریفیں۔ اگلا سورہ اسی پارے میں سورہ مبارکہ احزاب ہے، جس کی آیت نمبر 4 ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یعنی تمام دنیا کی تمام مکاریاں اور سیاسی چالوں کا واحد جواب یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے کسی مرد یا عورت کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک سے مذہب اختیار کرے اور ایک دل سے مذہب کے خلاف سیاسی اور دنیا داری کے نظریات اپنائے، یا ایک دل سے ایک مذہب کو قبول کرے دوسرے دل سے دوسرے مذہب کو قبول کرے، یا ایک دل سے دینداری کا کام لے دوسرے سے دنیا داری کے کاروبار چلائے۔ اور قرآن کریم کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ انسان دو متضاد خیالات کا حامل نہیں ہو سکتا، اسے ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کو بھی دوست رکھتا ہوں اور معاویہ کو بھی، تو آپ نے فرمایا کہ تو کانا ہے یا بالکل اندھا ہو جا، یا مکمل طور سے بینائی اختیار کر لے اور پورے طور سے مجھ سے محبت کر، کیونکہ میری محبت جزو ایمان ہے۔ اور محبت امام کا دعویٰ کرنے کے بعد احکام اسلام سے انحراف کرنے والے یا حق امام کو کھانے والے در حقیقت اسی کانے پن کا شکار ہیں، اور انہیں مکمل بینائی ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهِرُهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اس مقام پہ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رسول خدا نے یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ ایک طرح کا غیر انسانی برتاؤ ہے اور ایسی شخصیت کی شایان نشان نہیں ہے، لیکن اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ کہ یہودیوں کی عہد شکنی کی سزا ہے کہ انہوں نے معاہدہ کر کے عین وقت پہ دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے والا کسی رعایت کا حقدار نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو رسول خدا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہوتا تو شاید ان سے اس طرح کا برتاؤ نہ کیا جاتا، لیکن ان کی شقاوت اور بدبختی تھی کہ انہوں نے رسول خدا کے فیصلے کو برداشت نہیں کیا اور سعد ابن معاذ کو حکم بنا لیا، تو ظاہر ہے کہ جو فیصلہ ہوگا ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس کی کوئی ذمہ داری اسلام پہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ سعد کا یہ فیصلہ توریت کی تعلیمات کے عین مطابق تھا، جہاں ایسے افراد کے لیے اس سے بھی سخت سزا کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ صراحت کے ساتھ واضح طور پہ کہ سارے مخالفین کو تحقیق کر دیا جائے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، بوڑھے ہوں یا بچے، یا اس کے بعد اس بستی کو آگ لگا دی جائے۔ یہ تو سعد کی شرافت نفس تھی کہ انہوں نے جو توریت میں سزا بیان کی گئی ہے اس میں انہوں نے تخفیف کی، اس پہ عمل نہیں کیا، جس کے بعد ایسی صورت میں اسلام پہ اعتراض کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ انشاءاللہ 22ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین۔